رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم نے بار بار یہ بات کی کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے. تقوی کا مطلب ہم نے یہ بات کی کہ گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کو چھوڑنا. ہم نے یہ بھی بات کی کہ نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا. یہ ساری کی ساری تقوی کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اس کو حدود کے اندر رکھنے کا نام تقوی ہے. اگر حدود سے باہر نکل جائیں گی تو یہ گناہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ کرے سب لوگ ہی ایسے ہوں کہ انہوں نے ان باتوں کو سیریسلی لیا ہو اور اس رمضان میں اپنے اوپر محنت شروع کر دی ہو آلریڈی. اگر نہیں شروع کی تو شروع کر دیں، کیونکہ رمضان کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے. تو کوئی بندہ محنت تو کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اس کی حدود کے اندر رکھوں، میں اس کو اس کی خواہشات حدود کے اندر ہی پورا کرنے دوں، اس سے باہر نہ نکلوں. لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس کی حدود ہیں کیا، نفس کی خواہشات کی حدود کیا ہیں، تو وہ کیسے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کو اس کی حدود کے اندر رکھے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان موٹر وے پہ جا رہا ہے اور موٹر وے کی سپیڈ لیمٹ 120 کلومیٹرز ان آور ہے، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ. اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بندہ 140 پہ چلا رہا ہے اور آگے پولیس کھڑی ہے اور پولیس اس کو روک لیتی ہے اور اس کا چلان کر دیتی ہے. یہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے چلان کیوں کیا؟ اس نے کہا آپ حدود سے تجاوز کر رہے تھے. اس نے کہا جی کیا حد 150 نہیں ہے؟ میں تو 140 پہ چلا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں 150 نہیں ہے، 120 ہے، آپ حدود سے تجاوز کر رہے تھے، اور اس بندے کو چلان کر دیتے. اب یہ بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، اپنے پہ قابو رکھا ہوا ہے کہ میں نے سپیڈ لیمٹ سے زیادہ نہیں گاڑی چلانی، 140 تک اپنے آپ کو محدود کیا، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ حد ہے کیا. تو اس کی ساری محنت بیکار گئی. اسی طریقے سے اگر انسان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حد کیا ہے، تو اس بیچارے کی ساری محنت بیکار چلی جائے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا نہیں چاہتے ہیں، کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، حدود ہیں کیا جس کو میں نے تجاوز نہیں کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ محنت کرنی ہے. ایک نیت کر لیں، اس رمضان میں ایک نیت کر لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، حدود کو جاننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیت پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے اگر نیت انسان کر لے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیت کر لیں اور کچھ سٹیپ لے لیں. سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں نا ان کے بارے میں جاننا چاہیے. طہارت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اگر میرا وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا کیسے جاتا ہے. بہت جہالت ہے، بہت جہالت ہے. ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو وضو کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا. یہ بالکل وہی مثال ہے، محنت اتنی کی لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. وضو ہی نہیں کرنا آتا ان کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایسے بھی لوگ ہیں، خواتین جنہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس سے آستینیں اوپر نہیں ہو سکتی تو اسی کے اوپر پانی پھیر لیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. طہارت حاصل کرنے کے طریقے نہیں آتے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز میں کون سا جسم کا عضو جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، کون سا کھلا رہ سکتا ہے، اس کے مسائل نہیں پتہ. لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تہجد بھی اٹھتے ہیں لوگ، لیکن چونکہ نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی ان کی. تو عبادات کا، فرائض کا علم سب سے پہلے حاصل کریں، طہارت، نماز، روزے کے مسائل. اسی لیے ہم لوگ یہ جو ریمائنڈرز ہو رہے ہیں روزانہ کے، اس میں کوئی نہ کوئی روزے کا مسئلہ ہم لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ کم از کم رمضان کے دن ہے تو روزے تو ہمارے ٹھیک ہو جائیں کم از کم.
روزوں کے مسائل، زکوٰۃ دینے کے مسائل، حج پہ اگر کوئی چاہے وہاں کے مسائل، فرائض کے مسائل تو سب سے پہلے سیکھنے چاہیے، اور اس کے بعد قرآن کو سیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر، قرآن میں سے جو احکام نکلتے ہیں وہ کسی علماء سے سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، تو علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اس کے اوپر محنت کرنی ہے سب نے انشاءاللہ تعالی، بہت محنت کرنی ہے تاکہ ہماری جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ رائے گاہ نہ چلی جائے۔ اس کی ایسی مثال یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے مثال کے طور پہ وہ لاہور میں رہتا ہے پاکستان میں، اور اس نے کراچی جانا ہے، وہ ٹکٹ بھی خریدتا ہے ٹرین کا، 500 روپے کا مثال کے طور پہ ٹکٹ ہے، محنت بھی کی، پیسے بھی خرچ کیے، لیکن وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے ایک ٹرین پہ جو کہ اسلام پنڈی جا رہی ہے، راول پنڈی جا رہی ہے۔ صرف علم کی کمی کی وجہ سے وہ ایک غلط ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، اس کا پیسے بھی ضائع، اس کی محنت بھی ضائع۔ تو پلیز علم کے حصول کی نیت کر لیں، شروع بھی کر دیں انشاءاللہ۔ یہ جو آپ اگر سن رہے ہیں تو یہ اسی کی شروعات ہیں انشاءاللہ۔ تفسیر کے سیشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کو بھی سن لیں، خواتین کے الگ ہو رہے ہیں، اگر کوئی انگلش میں سننا چاہتا ہے تو انگلش کے سیشنز ہو رہے ہیں خواتین کے الگ سے، پھر یہ اردو میں بھی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو ان سیشنز کو سن لیں، تو شروعات کر دیں، اور پھر تھوڑا فارملی بھی ایک باقاعدہ علم بھی حاصل کریں انشاءاللہ، اس کی بھی محنت کریں۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول کریں اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی والے بن جائیں انشاءاللہ۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ آج کے مسائل میں سے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ 3 چیزوں کا نام ہے، بلکہ 2 چیزوں کا نام ہے، کھانے پینے سے رکنا اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے سے رکنا۔ تو ہم لوگ کھانے پینے کے بارے میں مسائل کے تو ذکر کرتے رہے آج تک، ابھی تک جتنے بھی ابھی تک ریمائنڈرز ہوئے ہیں۔ جہاں تک جنسی خواہشات کا تعلق ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ صبح سحری کھا کے سو گئے اور پھر فجر کا وقت ہو چکا، سحری کھا کے سو گئے اور اس میں ان کو نیند میں احتلام ہو گیا، جس کو ویٹ ڈریم بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو اب ان کے روزے کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو اگر احتلام ہو جائے سوتے ہوئے، جس میں انسان کا کوئی اپنا عمل دخل نہ ہو، اس کا کوئی ایکشن اس میں انوالو نہ ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی کو انزال ہو جائے اور اس میں اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہ ہو، اس کا کوئی اپنا ایکشن انوالو نہ ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کی فکر نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم۔